تشریح سے بالا ہی رہا لفظ محبت، تشریح سے بالا ہی رہا لفظ محبت، افسانے اسی لفظ کے مفہوم سے نکلے۔ اور قطع ہے کہ مجھے پڑھنا مجھے سننا یہی سرمایہ ہے میرا، مجھے پڑھنا مجھے سننا یہی سرمایہ ہے میرا، چلا جاؤں گا میں لیکن کہانی چھوڑ جاؤں گا، میرے اشعار بتلائیں گے تم کو اہمیت میری، میرے اشعار بتلائیں گے تم کو اہمیت میری، میں اپنے لفظ ہی اپنی نشانی چھوڑ جاؤں گا۔ اور اسی بہترین سنجیدہ شاعری کے مقابل میں یہ رنگ بھی دیکھیں، جوش جنوں میں چاک گریبان کر لیا، بیکار قمیص کا نقصان کر لیا۔ اور یہ دیکھیں کہ ہائے وہ عاشق نامراد جس کا ایک ایک سہارا گیا، ہائے وہ عاشق نامراد جس کا ایک ایک سہارا گیا، وصل کے بعد ہے جیل میں زندگی دے کے مارا، وصل کے بعد ہے جیل میں زندگی دے کے مارا گیا۔ ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ کئی جہاد کے مالک ہیں۔ جو اشعار آپ نے سنے ان سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، جہاں ایک طرف وہ ایک بہترین سنجیدہ اور کلاسیکی غزل کے شاعر ہیں، وہیں وہ ایک بہترین طنز و مزاح کے بھی شاعر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ طنزیہ و مزاحیہ غزلوں کا دیوان آپ کا آنے والا ہے، اور آپ کے استادوں میں دلاور فگار جیسا بڑا نام شامل ہے، مشیر جھنجھانوی جیسا نام شامل ہے، اور آپ کا جو رشتہ ہے شاعری کے سفر کا جو رشتہ ہے وہ ہماری شاعری کی روایت کے دونوں ادبی اسکولوں سے جا کر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیات کے مالک ہیں ہمارے آج کے مہمان جناب عاصم پیر زادہ صاحب۔ سر، آپ کا بہت بہت استقبال ہے اور بہت بہت شکریہ سر، آپ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ہمارے چینل پر سر آپ کا استقبال ہے۔ اور ہمارے ناظرین کے لیے سر، سب سے پہلے تو سر ہم آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کی ابتدائی تعلیم اور تعلیمی سفر کیسا رہا، ہم اس بارے میں جاننا چاہیں گے سر۔ بھائی، آپ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کرایا کہ میں کچھ اپنی بات کہہ سکوں۔ میری جو پیدائش ہے وہ ضلع سہارنپور کے بڑے مردم خیز قصبہ بیٹا پیرزادگان میں ایک صدیقی خاندان جو بہت بڑا اور بڑا معزز اور پڑھے لکھے لوگوں کا ہے، تو اور میری 1972 میں میری پیدائش ہے 1 جنوری کی۔ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں پڑھنا لکھنا مجبوری تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، نتیجہ پڑھنا لکھنا۔ ابتدائی تعلیم میری جو ہے وہ ہمارے جو اپنا خاندانی مدرسہ تھا وہیں پر ہوئی، جس میں میں نے کلام مجید کے ساتھ اردو وہیں تھوڑی بہت پڑھی، اور اپنے گھر میں پھر باقاعدہ چونکہ میرا ماحول تھا اردو اور فارسی میں نے گھر میں پڑھی، اور پھر وہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جب میں نے وہاں سے تعلیم سے اپنی فراغت ہو کر پھر میں اپنے علاقے کے ہی ایک اسکول سے 10ویں پاس کی، اور پھر میں دلی میں آ گیا پڑھنے کے لیے۔ یہاں سے دلی سے میں نے 12th کیا، جہاں مشیر صاحب جیسا قادر الکلام استاد مجھے میسر آیا فتح پوری مسلم سینئر سیکنڈری اسکول میں، یہاں سے میں نے 12th کیا اپنا۔ اور پھر میں واپس اپنی جو ہے، چونکہ میری طبیعت اس دلی کے حساب سے نہیں تھی، میں واپس چلا گیا سہارنپور، اور وہاں جا کر پھر میں نے اپنی باقاعدہ جو تعلیم میری تھی، میں نے کئی سبجیکٹ میں ایم اے کیا، جس میں انگریزی میں ایم اے کیا، اکنامکس میں ایم اے کیا، اور آپ کا اردو میں ایم اے کیا۔ اتنے سبجیکٹس میں ایم اے کیا سر آپ نے؟ ہاں، اصل میں اس کے بھی پیچھے ایک وجہ تھی، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، شاید آپ کو آپ کو جان کے حیرت ہوگی۔ مطلب یہ میں نے اصل میں اس لیے کیا کہ جو میرے استاد تھے قبلہ دلاور فگار صاحب، وہ انگریزی، اردو
اور آپ کا معاشیات یعنی اکنامکس میں ایم اے تھے. جی. تو میں انہیں اس حد تک فالو کرتا تھا آپ نے بھی ان تینوں کہ میں نے ان تینوں سبجیکٹس میں یہ تو واقعی یہ اسے ایک طرح سے کہا جائے شاگردی کا آخر آپ نے. میں یقین جانیے کہ یہ بالکل میں آپ کو وہ بات بتا رہا جو بالکل سچ ہے. جی. اور میری پھر ملازمت شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ میں نے ایک اس میں مدت تک انگریزی پڑھاتا رہا. ابھی ایک کالج میں پرنسپل ہوں. تو لیکن شاعری چونکہ میرے خاندان میں تو کوئی شاعر نہیں تھا. لیکن یہ کہ میں تو اگر یہ بات کہوں کہ میرے خیال سے مجھے کوئی مذائقہ اس بات میں کہنے کا نہیں ہے کہ میں نو ڈاؤٹ شاعری لے کر پیدا ہوا. بالکل ظاہر سی بات ہے. یہ ایک تو کوئی ورثہ نہیں تھا مجھے کوئی ورثہ نہیں تھا شاعری کا. گھر میں ادبی ماحول ضرور تھا. دادی کو بہت شعریات تھے. فارسی جانتی تھی. میں نے فارسی انہی سے پڑھی ابتدا. ماحول کا بہت اثر پڑتا ہے. ابتدا میں نے تھوڑا بہت ان سے وہاں سے شعر ویر سن کے مجھے اس کا فارسی کا جو چسکا لگا. لیکن وہ بیچ میں پھر گیپ ہو گیا. وہ ان کا مطلب پھر اس حساب سے ضعیفی تھی ان کی. میں وہ نہیں کر پایا. لیکن اس کے بعد ہمارے سہارنپور میں بڑے قادر الکلام جید شعراء میں سے تھے مولوی سید الیاس نشتر مظاہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ. بڑے مطلب برگزیدہ بزرگوں میں نے پھر فارسی ان سے پڑھی. فارسی کا درس لیا. پھر تھوڑا بہت عروض سیکھا ان سے شاعری کے متعلق. تو میرے اساتذہ میں ایک نام ان کا بھی ہے. تو یہ سب کچھ شاعری میں میری رہا. تو میں مشیر صاحب کا شاگرد اسی زمانے میں یعنی 87 میں ہو گیا تھا. آپ کی شاعری کا سفر مطلب یہ سر کس وقت شروع ہوا؟ بھائی شاعری تو دیکھیے میں آپ کو سچ بتاؤں بنیادی طور پر تو یہ تھا کہ میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا جب. تو وہاں مدرسے میں نعت پڑھنے کا بڑا رواج تھا اس زمانے میں 80s کے دور میں. تو اب وہ ہم بھی نعت پڑھتے تھے وہاں اور وہ ایک زمانہ تھا مائک جو ہے بڑی مشکل سے اویلیبل ہوتا تھا. جی. مائک پہ کچھ بھی پڑھنے کا کریز ہے بڑا عجیب و غریب کریز. تو ہم لوگ نظم وہ کوئی نعت یاد کر وہاں کوئی اور تو چیز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. نعت ہی پڑھ سکتے تھے آپ. اب وہ پتہ نہیں نعت پڑھتے پڑھتے کب میرا وہ ذہن ادھر مائل ہو گیا غزل کی طرف. اور میں کہہ نہیں سکتا. اور لیکن میں نے جب اپنا پہلا شعر کہا تو مجھے تو وہ شعر اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن میری اماں یعنی میری دادی بتاتی تھی کہ وہ ہم وزن تھا. وزن میں پہلا شعر میرا کہنے کا تھا. تو اس بات سے میں اس بات کو جوڑ سکتا ہوں. وہ یہ سمجھ لیجیے گا کہ یہ شاید بات میری کوئی 80-82 کے آس پاس کے 80 کے آس پاس کے سمجھ لیجیے گا. یعنی 8 برس 9 برس کی عمر رہی ہوگی. مطلب بچپن سے ہی سر. ہاں وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ چیز جو ہے بچپن سے میرے اندر تھی. خاص کر جیسے سر آپ نے بتایا کہ آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ابتدائی اور نعت پڑھنے کے لیے. اور جیسے کہ آپ کے بارے میں سر ہم جانتے ہیں کہ کلاسیکی غزل آپ کی خاصیت. جی بلا شک. دونوں بہت ایک طرح سے ایک طور پر دیکھا جائے ظاہری طور پر متضاد چیزیں ہیں مدرسہ اور کلاسیکی غزل. جی. کیونکہ کلاسیکی کی غزل کے جو مضامین ہیں جو ان کی لفظیات ہیں وہ مدرسے کے ذہن کے مطابق نہیں بیٹھتی. وہ تہذیب مدرسے کی نہیں ہے. وہ اس تہذیب کے مطابق نہیں بیٹھتی. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ یہ دیکھیے اس بارے میں تو یہ کہوں گا بھائی کہ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ جو میں نعت پڑھتا تھا وہ تو ایک طریقے سے وقتی شوق تھا مائک تک پہنچنے کا. لیکن بنیادی طور پر شاعری اندر کہیں نہ کہیں تھی. اور میں چونکہ مطالعہ کا بے انتہا شوقین رہا آج تک بھی ہوں. اور میں نے اپنی بہت ہی مطلب شروع کی عمر میں ہی غالب میر اور ان دیگر چونکہ رسائل بہت آیا کرتے تھے ہمارے گھر میں ان دنوں جتنے رسائل چھپتے تھے خاص طور سے یہ 20ویں صدی شمع آپ کا یہ ڈائجسٹ کر کے ایک آتی تھی اردو کی ڈائجسٹ آتی تھی ایک اور صاحب ہما ہدا یہ کر کے تمام رسائل آتے تھے. اور جو اخبارات آتے تھے ان میں تقریباً روز غزلیں آتی تھی. کبھی خمار صاحب کی آ رہی اور صاحب کبھی شمیم صاحب کی آ رہی. تو یہ کلاسیکل غزل کے بڑے نام ہیں ہمارے زمانے کے. اچھا میں نے جگر صاحب کو پھر ان غالب کو ان سب کو میں نے جب پڑھا تو صاحب وہ تو پھر ظاہر ہے کہ بنیاد میں یہ چیزیں آ گئی. اچھا پھر ادھر میں اپنے گھر میں جو شاعری سنتا تھا اپنی دادی سے اپنی پھوپھی وغیرہ سے تو وہ چیزیں جو ہیں نا کہیں نہ کہیں تحت الشعور میں جا رہی تھیں چپ چاپ. احساس تو نہیں ہو رہا تھا اس کا لیکن جا رہی تھیں. اور پھر وہ جب ظاہر ہے کہ
تو پھر وہ جب میں نے باقاعدہ 84 سے میں نے پھر کچھ غزل کہنی شروع کی، تو وہ جو مزاج بنا میرا بنیادی طور پر، نعت تو میں صرف وہیں پڑھتا تھا مائک پر جانے کے، ہے نا، مائک پر جانے کے لیے، لیکن وہ جو فارسی کے اشعار جو آپ گھر پر پڑھتے تھے، وہ اس درمیان ایک سوال تھا، کیونکہ کلاسک آخری دور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آخری کے کلاسک شعرا وہ ہے، اس طرح کی نہ شاعری نہ اس طرح کے مضامین باندھے جا رہے ہیں، اور اس وقت میں سر کلاسیکل شاعری پر بہت ساری انگلیاں بھی اٹھائی گئی ہیں، بہت سارے سوالات قائم کیے گئے ہیں اس کے مضامین پر، کلاسیکی شاعری سے نوجوانوں کی دلچسپی بھی کم ہوئی ہے، اس کا ایک سبب کیا سر آپ کو ایسا لگتا ہے، جہاں تک میرے ذاتی خیال میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ فارسی سے دوری نے ہمیں کلاسک سے دور کیا؟ کیونکہ فارسی ہماری کلاسک کی شاعری پر فارسی کا بہت اثر ہے ایک تو، اور پھر فارسی جب تک ہمارے تہذیب میں شامل تھی، جب تک ہم پڑھتے تھے، جیسے آپ نے اپنے بچپن میں فارسی پڑھی تو فارسی اشعار پڑھے، پھر اس کے بعد غالب کے اشعار وہ سمجھ میں بھی آ جاتے تھے اس طور پر۔ ہمارے ساتھ دقت یہ بھی ہے کہ کیونکہ فارسی الفاظ کا ذخیرہ ہمارے پاس کم ہے، تو بہت سے کلاسک اشعار اس وجہ سے بھی نہیں سمجھ میں آتے، تو کیا ایک یہ وجہ ہے سر کلاسک سے دوری ہونے کی، یا اس دور میں کلاسک سے دلچسپی کم ہونے کی لوگ؟ ہاں، آپ کی بات سے میں کسی حد تک متفق اس لیے ہوں کہ دیکھیے غزل تو آئی ہی فارسی سے ہے اردو میں، جی ہے نا، اور اس کا جو دبدبہ رہا ہے وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لفظیات ہم ان کو برت کر جو فارسی کی ہیں ان کو ہی ہم اپنی غزل کو آگے بڑھایا ہم نے، لیکن کلاسیکل شعراء نے ہمارے اپنی لفظیات، اپنی تراکیب اردو میں وضع بھی کی، لیکن وہ حاوی فارسی ہی رہی اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جس زمانے میں اردو کا کلاسیکل ادب لکھا جا رہا تھا اس زمانے میں فارسی بہت چلن میں تھی، جی، اور زبان کے ارتقاء کا دور تھا، زبان کے ارتقاء کا دور تھا، اور دوسری بات یہ کہ سن 1832 سے اردو چونکہ سرکاری زبان کا درجہ ملا اس میں ہندوستان میں، جو ظاہر ہے کہ آزادی تک رہی، لیکن وہ اردو زبان تو رہی لیکن حاوی فارسی ہی تھی اس میں بھی، ہے نا، چونکہ لکھنے پڑھنے والے اپنا جو ایک جسے کہیے کہ اپنا ایک سلسلہ اور اپنا ایک اعلیٰ مقام سمجھتے تھے، وہ اپنی لفظیات، وہ اپنی مشکل تراکیب لکھ کر ہی مطلب ایک دوسرے پر حاوی ہوتے ہیں۔ جو اپنے دیوان ان کے شائع ہوتے تھے اس کا دیباچہ بھی وہ فارسی میں، اردو کلام کا دیباچہ وہ فارسی میں لکھتے تھے۔ علامہ کے ساتھ ہے ایسا، علامہ کے دیوان کا ایک دیباچہ باقاعدہ فارسی میں ہے، میر صاحب کے ساتھ بھی، میر صاحب کے ساتھ ہے، کلام ان کا اردو کا ہے لیکن دیباچہ تذکرہ نکات الشعراء جب وہ لکھتے ہیں فارسی میں لکھتے ہیں، فارسی میں، اردو شعراء کے تذکرہ، اردو کا والوں کا تذکرہ فارسی میں ہے نا، تو یہ اس لیے یہ بنیاد اس میں، تو دیکھیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ اردو شاعری کے لیے فارسی ضروری ہے، کیونکہ اردو باقاعدہ ایک بہت ہی ہماگیر زبان ہے، اردو کا ایک اپنا مطلب ادب ہے، اردو کی ایک اپنی ڈکشنری ہے، لغت ہے، اس کے تمام اپنے الفاظ ہیں، سب چیزیں ہیں، ایک نظام ہے، صوتی نظام بھی ہے، لیکن اچھی شاعری کے لیے، اچھی کلاسیکل شاعری کے لیے، بلکہ کلاسیکل بھی لفظ ہٹا دیجئے آپ، اچھی شاعری کے لیے اگر فارسی کا مطالعہ ہو آپ کو تو شاعری میرے ذاتی نظریے سے قدرے بہتر ہو سکتی ہے۔ بالکل، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ اردو کے اپنے الفاظ کا بھی جو ذخیرہ ہے وہ فارسی سے بہت قریب ہے، جی بہت زیادہ قریب ہے۔ بلکہ میں آپ کی بات ایک منٹ روک کے دیکھیے، وہ علامہ اس کا وہ یہ اپنے آپ کا امیر خسرو علیہ الرحمہ کی جو غزل ہے، نمی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، میں نے دیکھیے آپ کو ایک مثال پیش کروں، اس میں اگر میں نے اسی مطلب زمین میں ایک غزل کہی، آپ اس غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے گا، دیکھیے اس میں میں نے صرف، اگر آپ چونکہ خود اردو والے ہیں آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک لفظ ذرا سا ادھر نکال دیا جائے پورا مطلب فارسی ہے، صرف ایک لفظ نکال دیا جائے، ہے نا، اور لیکن سننے والا اگر آپ اسے ایک دم سنائیں گے تو اس میں اس کو لگے گا کہ یہ تو فارسی میں سنایا جا رہا۔ دیکھیے میرا مطلب ان کی زمین، کہتا ہوں کہ برہنا تیغ قاتل بود شب جائے کہ من بودم، رہنا تیغ قاتل بود شب جائے کہ من بودم، ہر ایک دیوانہ بسمل بود شب جائے کہ من بودم، مکمل فارسی۔ اب اس میں ہر ایک یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اب پورے شعر کا نظام دیکھ لیجئے،
کہ کہیں مطلب آپ اسے اردو میں ہے نا مستعمل اب ہیں، ہاں اسی طریقے سے فارسی میں، اب اردو والے چاہیں اسے اردو کا مان لے، فارسی والے چاہیں فارسی کا. یہ آپ نے ایک تیر سے دو نشانے لگائے. یہ جو ہے بس اللہ کا کرم ہے بھائی. تو سر کلاسیکل شاعری کی طرف آپ کا رجحان ہوا اور آپ کلاسیکی غزل کہہ رہے ہیں سر، اور ایسے دور میں کہہ رہے ہیں جس وقت کلاسک کہنے والے لوگ نہیں ہیں، مضامین کا ایک الگ لفظیات بدل گئی ہیں، مختلف رجحانات آئے ہیں، ختم ہوئے اور آتے جا رہے ہیں، مختلف تحریکات آتی جا رہی ہیں، مختلف فلسفے نظریے آتے جا رہے ہیں. اس دور میں ابھی بھی سر آپ کلاسیکی شاعری کر رہے ہیں یا کلاسیکی مضامین کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اس کی اہمیت کو کس طور پر دیکھتے ہیں سر؟ بھائی دیکھیے، اصل چیز جو ہے غزل کی بنیاد تو کلاسیکل شاعری ہی ہے. گویا اس میں آپ مفہوم آج مہنگائی کا باندھ دیجئے، کسی اور ضرورت کا باندھ دیجئے، یا کسی اور مطلب جو ہے جو ہمارے آس پاس کی ایونٹ 24 گھنٹے مطلب جو ہے ہو رہی ہیں ان مسائل کو باندھ دیجئے، لیکن جو غزل کا بنیادی اصول ہے وہ تو صاحب کلاسیکل ہی ہے. آپ کو غزل کا طریقہ کلاسیکل سے ہی سیکھنا ہوگا، تبھی آپ پختہ جدید غزل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہے بالکل، نہیں تو نہیں کہہ پائیں گے آپ غزل، اور بنیاد تو وہی ہے، بنیاد وہی ہے. تو اس لیے میرا اپنا یہ ہے کہ دیکھیے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کسی جدید غزل کو یہ کہوں کہ وہ اچھا نہیں کہہ رہے. بہت اچھے اچھے مفاہیم لوگ لا رہے ہیں نکال کر، نئی نئی اصطلاحات بھی پیدا کر رہے ہیں. لیکن دیکھیے، اگر دونوں غزلوں کو سامنے رکھا جائے تو دونوں چیزیں الگ ہیں، آپ اس سے اس کا موازنہ نہیں کر سکتے. جدید غزل جدیدیت کی نمائندگی کرتی ہے، اور کلاسیکل غزل آج بھی کلاسک روایتوں کی نمائندگی کرتی ہے. اور میں تو یہ مانتا ہوں، دیکھیے پرانی چیز گویا پرانی ہو سکتی ہے، ہم اسے پرانی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ شاید اس وقت کی ضرورت نہ ہو، لیکن ضرورت کی بنیاد اسی کی بنا پر ہے. بالکل، یہ بہت بڑی بات کہی آپ نے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں. پھر تو سر بیچ میں آپ کی ایک غزل سننا چاہیں گے نمونے کے طور پر؟ باقی آگے گفتگو تو ہم کریں گے، لیکن جی میں ایک غزل آپ کو سنا دیتا ہوں، اگر قبول خاطر ہو تو بھائی. میں بالکل سر منتظر ہیں ہم، بالکل. دیکھیے مطلب عرض کرتا ہوں کہ فضائے حلقۂ رنج و محن کا ساتھ دیا، فضائے حلقۂ رنگ و محن کا ساتھ دیا، فضائے حلقۂ رنج و محن کا ساتھ دیا، میرے ہی دل نے میرے فکر و فن کا ساتھ دیا. کیا میرے ہی دل نے میرے فکر و فن کا ساتھ دیا. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے کہ ردا کا کام کیا گرد راہ منزل نے، ردا کا کام کیا گرد راہ منزل، ردا کا کام کیا گرد راہ منزل نے، چلو کسی نے تو مجھ بے کفن کا ساتھ دیا. کیا کہیں سر، بہت ہی بہترین شعر ہے. ردا کا کام کیا گرد راہ منزل نے، چلو کسی نے تو مجھ بے کفن کا ساتھ دیا، چلو کسی نے تو مجھ بے کفن کا ساتھ دیا. اور شریک غم تھا کہاں کوئی، وہ تو یہ کہیے، شریک غم تھا کہاں کوئی، وہ تو یہ کہیے کہ آنسوؤں نے غریب الوطن کا ساتھ دیا. کیا کہنے سے، کیا بہت بہترین، کہ آنسوؤں نے غریب الوطن کا ساتھ دیا. اور شعر عرض ہے آداب کہ جنوں نواز کہوں کس طرح میں دنیا کو، جنوں نواز کہوں کس طرح میں دنیا کو، جہاں نے کب میرے دیوانے پن کا ساتھ دیا. کیا کہنے سر، جہاں نے کب میرے دیوانے پن کا ساتھ دیا. اور یہ مقطع حاضر خدمت ہے، مقطع یا آخری شعر. قدم قدم پہ کیا خون آرزو جس نے، قدم قدم پہ کیا خون آرزو جس نے، ہم اہل دل نے اسی دل شکن کا ساتھ دیا. کیا کہنے سر، ہم اہل دل نے اسی دل شکن کا ساتھ دیا، فضائے حلقۂ رنج و محن کا ساتھ دیا، میرے ہی دل نے میرے فکر و فن کا ساتھ دیا. واقعی سر یہ رنگ اب دیکھنے میں نہیں آتا ہے، یہ لفظیات، یہ ترکیبیں، اور یہ انداز سخن جو ہے یہ اب نایاب ہوتا جا رہا ہے. اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی چاشنی ہے، ایک اپنی کشش ہے.
اس میں تو کوئی شک نہیں. خیر سر, اس بیچ آپ سے یہ سوال یہ تھا کیونکہ سر آپ کلاسیکی شاعری کر رہے ہیں لیکن ہم اثر ادب پر آپ اس زمانے کا حصہ ہیں تو اسے بھی پڑھتے ہی ہوں گے, نظر سے آپ کی گزرتا ہے ہم اثر ادب جو ہے آپ جی کا. جی جی جی. تو آپ کس طور پر دیکھتے ہیں اس عہد کی شاعری کو؟ بھائی دیکھیے, جو شاعری ہے ہماری وہ یقینی جانیے کہ وہ یہ حقیقت ہے, اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شاعری جس دور میں بھی جو لکھی جاتی ہے وہ اس دور کا آئینہ ہوتی ہے. مطلب جیسے وہ ایک ہندی کا ایک مشہور شعر ہے, وہ جملہ ہے کہ ساہتیہ جو ہے وہ سماج کا درپن ہے. جی, یہ ایک جملہ ہندی میں بڑا مشہور ہے کسی کا. تو یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جو شاعری ہے نا, جو کچھ ہم لکھتے پڑھتے ہیں جس دور میں بھی, وہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی اس میں چمک ہوتی ہے. اور ظاہر یہ جو ہمارے جدید شعراء یعنی نئے شعراء جو لکھ پڑھ رہے ہیں, وہ ظاہر ہے کہ اپنی جو عصری مسائل ہیں ان سے دو چار ہو کر لکھتے ہیں. آج شاعر کے پاس سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزی روٹی کا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اسے اپنے جو شکم کی ایک آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے جو وہ جن کرب سے آشنا ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے کہ اس کے مسائل وہ ہیں. نہ کہ آج سے 200 سال 100 سال پہلے لوگوں کو شاعری گھروں میں بیٹھ کر کرنی ہوتی تھی, ان کے پاس وظیفے ملتے تھے, ان کو بادشاہوں کی سرپرستی ملتی تھی. آج شاعر کو کوئی سرپرستی حاصل نہیں ہے. آج کا شاعر بلکہ بمقابل ان لوگوں کی جو محنت کر رہا ہے وہ بڑا ملکے کا کام کر رہا ہے, بڑی محنت کا کام کر رہا ہے. جو عصری جو ادب ہمارا تخلیق ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم آج کے اپنے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیے وقت بدلتا ہے تو بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر شاعر اسٹیج پر کھڑا ہو کر گل و بلبل کے نغمے گانے لگے گا تو اس کی جو ہے صدا کون سننے والا ہے, کیونکہ گل و بلبل کی صدا تو سننے کا وقت ختم ہو گیا. اب تو ایک زمانہ وہ ہے کہ بھائی آگے بڑھو اور اپنے حقوق کے لیے کوشش کرو. تو اس میں گل و بلبل کی تو ظاہر ہے کہ آواز بالکل کہیں سننے کے قابل بچتی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو ادب ہے جو ہمارا کلاسیکل ادب ہے اصل میں اس کی بنیاد تو ایک طرح سے کہیں نہ کہیں وہ شاہی تہذیب اور رؤسا کی تہذیب سے جڑتی ہے جا کر کے, جہاں مطلب کرب سے آشنائی نہیں ہے. آج کی شاعری کرب سے آشنا ہے, محنت سے آشنا ہے. شاعر مشقت کرتا ہے, یعنی اگر وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی نوکری کرنے کے بعد شعر کہہ رہا ہے تو یقینی طور پر وہ قابل مبارکباد ہے اس زمانے میں. تو عصری ادب تو ظاہر ہے کہ ہمارا بہت زبردست اپنا کام کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ شعراء نے ہر زمانے میں تختے پلٹے, حکومتیں بنائیں اور بگاڑیں, تو آج بھی وہی ہے. ہمارے راحت مرحوم کا نام اس سلسلے سے تو بہت اہم ہے. بالکل کہ انہوں نے کتنا اہم کلاسیکی وہ مضامین, اس میں کوئی شک نہیں کہ ادب جو ہے اپنے عہد کا آئینہ ہے, اور اس کی وہی منعکس ہوتا ہے اس میں جو ہم دیکھتے ہیں یا جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں, وہ کرب ہو خوشی ہو جس طرح کے مضامین ہو, موضوعات وہی رہتے ہیں لیکن ان کا طریقہ بدل جاتا ہے. سر کلاسیکی کیونکہ سر آپ کے یہاں لفظیات ہیں اور کلاسیکی شاعری آپ کی خاصیت ہے, آپ کا اس پر آپ اس کو پڑھتے ہیں اور آپ لکھ بھی رہے ہیں اس میں. کلاسیکی شاعری پر جو سب سے بڑا سوال جو قائم کرتے ہیں ترقی پسند تحریک والوں نے کیا ہوا کسی نے, کہ اس کے یہاں ہم زندگی برائے وہ ادب برائے ادب تو ہے لیکن ادب برائے زندگی نہیں ہے, یعنی زندگی کے مسائل کو ہم کلاسیکی رنگ میں پیش نہیں کر سکتے. حالانکہ کلاسیکی شاعری کی لفظیات اس کی ایک خصوصیات ہیں, اور ان لفظیات کا استعمال کرتے ہوئے فیض احمد فیض نے بہت اچھے طریقے سے ترقی پسند جو مضامین تھے یا جو زندگی کا کرب تھا ان کو کلاسیکی لفظیات میں بھی پیش کیا. جی. تو آپ سر اس کو کس طور پر دیکھتے ہیں؟ کیا آج کے جو مسائل ہیں یا آج کا جو کرب ہے یا آج کے جو مضامین ہیں, جو چیزیں ہم محسوس کر رہے ہیں, کیا ہم انہیں کلاسیکی لفظیات میں پیش کرنے سے قاصر ہیں یا ہم انہیں پیش نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا کلاسیکی لفظیات ہمیں باندھ دیتی ہے اس چیز سے کہ ہم آج کے مسائل کو اس میں پیش نہیں کر سکتے؟ نہیں, یہ بات نہیں, ایسا تو نہیں ہے. دیکھیے جو شعر کہنا جانتا ہے نا, ظاہر ہے کہ اس کی شعر کہنے والے کی ایک بات یہ ہے کہ جس کو فطری طور پر یا کیسے بھی اپنی اس کی ذاتی اکتساب سے جیسے شعر کہتا ہے. سر ایک یہ ہے کہ کلاسیکی کے ساتھ جو تصور جڑا ہوا ہے کہ وہ گل و بلبل کی شاعری ہے, حالانکہ سر دلی کئی بار اجڑی اور میر نے بھی غدر کے بعد جو ہے لکھنؤ کا سفر کیا, تو کرب تو وہاں بھی تھا, صرف گل و بلبل کی شاعری تو ہے نہیں. تو اسی لیے سر یہ سوال تھا کہ کیا کلاسیکل شاعری کے لفظیات ہمیں باندھ دیتے ہیں کہ ہم ان موضوعات کو ادا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی. دیکھیے میں نے ابھی آپ کو غزل سنائی اور میں نے اس غزل میں یہ بات آپ کو پھر وہ شعر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیے ردا کا کام کیا بالکل گرد راہ منزل نے,
چلو کسی نے تو مجھ بے کفن کا ساتھ دیا. ابھی حادثہ گزرا ہے دیکھیے ہمارا یہ پیچھے لاک ڈاؤن میں ہزارہا مزدور سڑک پر مرا ہے نا, اور جو سڑک پر مرتے تھے ہے نا ان کا کفن کیا بنتا تھا, یہی گرد راہ. بالکل. تو میں تو اس چیز سے متفق نہیں ہوں کہ ہم پرانی یا جو تراکیب ہیں, جو پرانی کلاسیکل شاعری کی اصطلاحات ہیں, ان میں نئے مفاہیم نہیں کہہ سکتے, بلکہ یوں کہیے کہ ہم کہنا نہیں چاہتے, چاہے اس کے پیچھے کوئی بھی وجہ رہ سکتی ہے. اب بہتر کس کو سمجھتے ہیں سر آج, کیونکہ ہم سہل ممتنع کی طرف زیادہ دھیان دے رہے ہیں, آسان زبان کی بلا شک و شبہ, اور ہماری کلاسی لفظیات ہیں. آپ سر کنہیں بہتر سمجھتے ہیں دیکھیے شاعری کے لیے؟ میں شاعری کے لیے, میں تو شاعری میں کچھ معاملات میں بہت سخت ہوں بالکل. یعنی زبان کی نشست و برخاست کے بارے میں میرا ذاتی جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب ایک شاعر جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے زبان کا. جی. نثر نگار زبان کا ذمہ دار نہیں ہے, چونکہ جب بھی آپ نے دیکھیے, میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں کہ جب بھی کسی لفظ پر بات ہوتی ہے تو ڈکشنری میں جب حوالہ دیا جاتا ہے تو کسی شاعر کے شعر کا ہی حوالہ دیا جاتا ہے کہ فلاں شاعر نے اس لفظ کو اس طرح سے باندھا. کسی نثر نگار کیا کوئی پیس وہاں پر پیش نہیں کیا جاتا, کوئی نثر پارا کے دیکھیے اس نے اس کو اس طرح سے استعمال کیا. تو جو شاعر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ شاعر جو بہت ذمہ دار ہے زبان کا, لہٰذا اسے تو زبان کی نشست و برخاست پر پورا کا پورا عبور ہونا چاہیے. نہیں تو میری رائے میں تو یہ ہے کہ اگر زبان کی جانکاری شاعر کو نہیں ہے تو وہ شعر بالکل نہ کہے, کیونکہ زبان کی نازکی جو ہے وہ شاعر کے علاوہ, دیکھیے کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ اردو پڑھا دیجیے. میں نے کہا بھائی میں اردو کا ٹیچر نہیں, میں نے اگر کوئی اپنا ضابطے کی وجہ سے کسی سے ایم اے کیا اردو میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اردو کا استاد نہیں ہو گیا. اردو کو پڑھنی ہے تو کسی شاعر سے پڑھیے, اردو ٹیچر سے مت پڑھیے, چونکہ اسے کچھ نہیں پتا اردو کے بارے میں. چونکہ زبان کی اور الفاظ کو برتنے کا سلیقہ آپ کو جو شاعر بتائے گا جی, وہ مطلب اردو کا ٹیچر نہیں بتا پائے گا. بالکل. زبان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت تو خیر کسی کو نہیں, اور زبان کے ساتھ اگر کوئی بے تکلفی کے ساتھ کھیل سکتا ہے تو وہ بھی شاعر ہے. جی ہے نا. اس کو چونکہ لفظوں پر قدرت ہوتی ہے, الفاظ پر اس کا ایک دبدبا ہوتا ہے. جوش دیکھیے, میر انیس دیکھیے کہ مطلب کمال کے الفاظ ایسے بالکل سیدھے سیدھے سامنے آ کر ایسے پیوست ہوتے ہیں مصروں میں کہ کہیں سے کہیں لگتا ہی نہیں کہ لفظ ہٹائیے تو. بالکل. تو اس لیے زبان تو بھائی اس کے بارے میں تو شاعر کو بہت چست اور درست اور بالکل اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ اس کا تلفظ میں بھی زیر زبر کا فرق نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ویسے تو فی زمانہ کچھ بھی کر لیجئے, بول لیجئے, لکھ لیجئے. جی, لیکن وہی سی بات ہے, اصل تو وہی. ہاں خیر اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ نے جو بات کہی بالکل میں متفق ہوں اس سے. خیر سر, ہم گفتگو کر رہے تھے آپ کی غزل شاعری کے تعلق سے, اور اس بیچ سر آپ کا ایک دوسرا رنگ بھی ہے اسی سنجیدہ کے بالمقابل, بالکل ایک اس کا متضاد رنگ کہہ لیں آپ, یا ایک طور پر اسی کا حصہ کہہ لیں, کیونکہ کہا ہے ادیبوں نے کہ جب آدمی حد سے زیادہ سنجیدہ ہو جاتا ہے تو مزاح نکلتا ہے, بہت کرب کی پیداوار مزاح ہوتا ہے. تو متضاد بھی کہہ سکتے ہیں سنجیدہ کا, اور اس کے موافق بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ شاعری بھی سر آپ کر رہے ہیں, طنزیہ و مزاحیہ شاعری بھی. تو یہ کس طرح سر, دونوں آپ کے رجحان مزاحیہ شاعری کی طرف؟ دیکھیے وہ بات بھی بالکل آپ کی درست ہے, یہ بھی, اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب حد سے زیادہ سنجیدگی جو ہے وہ یقینی طور پر وہ مزاح کی علامت ہوتی ہے. اور ایسے تمام حضرات میں نے دیکھا, مطلب میرے تجربے میں بھی آیا کہ جو بہت خاموش طبع ہوتے ہیں جی, ہے نا, وہ چاہے شاعر ہوں یا نہ ہوں, ادیب ہوں یا نہ ہوں, لیکن جب آپ ان سے گفتگو کیجئے اور وہ نہایت متین اور سنجیدگی کے ساتھ بات کرتے ہیں آپ سے, تو وہ اس میں ایک پٹ ہوتا ہے پھر مزاح کا, اور بات بڑی لطیف ہوتی ہے, وہ جتنی بات بولیں گے. جی, میری ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہے. طبیعت میں میری بھی حد درجہ مطلب جو ہے وہ متانت ہے, بہت زیادہ سنجیدگی ہے میرے اس میں. میں بہت کم بولتا ہوں, سوائے اپنے دوست اور احباب کے علاوہ مجھے بہت زیادہ گفتگو مطلب بہت پسند نہیں ہے. لیکن باوجود اس کے شعر میں جب میرا معاملہ آتا ہے تو میرے احباب یہی سوچتے ہیں کہ مطلب میں اگر کہیں کسی مشاعرے میں بلایا جاتا ہوں تو کوئی توقع نہیں کرتا کہ اچھا یہ مزاحیہ شعر کہتے ہوں گے. وہ تو جب میں پڑھتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا. اصل میں نے عرض کیا کہ جو جیسے ہمارے کلاسیکل جو شاعری کا ایک عنصر ہے مزاح, غالب کو تو باقاعدہ جو مولانا حالی نے حیوان ظریف لکھا, جی,
یہ بڑی زبردست اصطلاح ہے، زبردست اصطلاح ہے نا. اور یہ غالب کے کلام کی خوبیاں بھی اس طرح کے، بڑی چمک ہے، بڑا مطلب ایک عجیب روشنی ہے ان کے یہاں مزاح کی، اور اتنی برجستگی ان کے یہاں، تو مطلب ان کا سارا کلام، بلکہ غالب تو بلکہ پوری طریقے سے مزاح میں رچے بسے تھے اور نہایت سنجیدہ انسان تھے. بالکل ہے نا. عام زندگی میں بہت سنجیدہ رہتے تھے، ہر آدمی سے بات نہیں کرتے، جو ان کے مذاق کے قابل ہوتا تھا اسی سے بات کرتے تھے. تو میرا بھی کچھ اسی طریقے سے ہوا کہ میں جب غزل تو کہنی شروع ہو گئی تھی میری، اور میں نے کوئی 90s کے آس پاس میں نے اپنے استاد ساحل فریدی مرحوم صاحب کے مشورے پر مزاح کی طرف قدم بڑھایا. اور میں نے اتفاق سے جب پہلی غزل مزاح میں کہی تو مجھے تو اندازہ نہیں تھا، میں اس غزل کو، میں جیسے غیر مطمئن ہمیشہ اپنی غزل کو کہہ کر آج بھی رہتا ہوں، اسی طریقے سے میں نے اپنی، وہ ہر بڑا تخلیق کار جو اپنی چیزوں سے غیر مطمئن ہی رہتا ہے. میں نے جب 90s میں وہ غزل کہی پہلی مزاح میں، تو وہ مزاحیہ غزل، لیکن میں غزل میں اور مزاح میں صرف رنگ کا فرق ہے. فن تو غزل گوئی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا. میری اپنی جو غزل ہے مزاحیہ غزل، میں نے اس میں اپنا حد درجہ کوشش کی ہے کہ جو ہمارے یہاں کے گھسے پٹے مضامین ہیں، جو ہمارے شعراء نے بس حد کر دی مزاحیہ شاعری میں، بیوی، سالے، فلاں فلاں، یہ چند مسائل کو ڈسکس کرنے کے علاوہ اس سے اوپر نہیں نکلتے. میری شاعری میں آپ جلدی میرا دیوان پڑھیں گے، شاید مجبوری میں کہیں بیوی، شوہر، سالہ، سالی کا کہیں کوئی ذکر ایسا ہوگا، وہ بھی ایسا نہیں ملے گا آپ کو. اول تو ملے گا ہی نہیں. تقریباً 350 غزلیں اس کے اندر ہیں، ان میں آپ کو یہ مضامین نہیں ملیں گے. میں اجتناب کرتا ہوں ایسی تمام. بیوی کا ذکر آپ شاعری میں کر رہے ہیں تو بھائی بیوی کوئی مذاق کی چیز تھوڑی ہے کہ آپ اس کا مذاق کھڑے ہو کے ہزارہ آدمیوں کے درمیان بنا رہے. وہ میرے نظریے سے میں اسے پھوڑ مانتا ہوں. تو میں نے ان سب چیزوں کے درمیان اپنی جو ایک راہ نکالی. جب میں نے اپنی پہلی غزل کہی میں تو بڑا حیران تھا کیسی بھی غزل ہو سکتی ہے، کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو پڑھا تھا پہلے، اور میرے اس پڑھنے میں سب سے پہلے میں نے پڑھا تھا دلاور صاحب کو. اور بس وہ انہیں پڑھنا تھا کہ وہ تمام طرز چیزوں پر ایسا بریک لگا کہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا بڑا نام کہ اکبر کے بعد دوسرا اہم نام ہے ہماری اردو شاعری کا، مزاحیہ شاعری کا. بہرحال وہ پڑھنے کے بعد جب میں نے پہلی غزل کہی تو ظاہر ہے کہ وہ 90 کی بات ہے، اور اس زمانے میں میری عمر 72 سے لگا لیجیے آپ کتنی، 17-18 برس رہی ہوگی. تو میں نہایت غیر مطمئن کہ یہ میں نے کیا کہا. میں نے اپنے استاد کو دکھایا تو وہ انہوں اس میں ایک شعر مقطع مجھے یاد ہے اس کا، کہ لکھا میں نے کہ داد ہر ایک حماقت پہ مل جائے گی، پڑھ کے عاصم جب اپنی غزل جائے گا. تو بہت ان کو پسند آیا. استاد کو کہنے لگے بھئی ٹھیک ہے، بس اب تم جو ہے غزل تو کہو اپنی جگہ، لیکن اس چیز کو سوچ سمجھ کے کہو، فلاں کا مطالعہ کرو، فلاں کا کرو، فلاں یہ کتب لے لو. بس بھائی پھر میں نے تو صاحب جو کچھ پڑھنا لکھنا شروع کیا اس طرح سے، چونکہ ذہن کچھ نثر کا مطالعہ. اچھا دیکھیے ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، میں نثر شعر کہنے والے کے لیے شاعری پڑھنا مہلک ہے، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. اگر شعر پڑھ کر شعر کہیں گے تو شعر نہیں کہہ پائیں گے. شعر پڑھنے کے لیے، کہنے کے لیے بہت اہم جو جز ہے وہ یہ ہے آپ کا نثری مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے. اچھا میرے لیے ایک فائدہ یہ رہا، اور یہ نقصان بھی رہا، میرا فائدہ بھی اور نقصان بھی، کہ مجھے جن چیزوں کو بہت بعد میں پڑھنا چاہیے تھا میں نے انہیں پہلے پڑھ لیا تھا، اور جنہیں مطلب بہت بعد میں، مطلب بالکل الٹا، اور اس کا بس بعد میں ہوا، اور اس کا مجھے بہت نقصان بھی ہوا. میرے مطلب بالکل جسے کہیے کہ مڈلنگ ہو گئی ساری چیزوں کی. لیکن اس کا فائدہ مجھے، جو میں نے چیزیں میرے بچپن میں پڑھی تھی، چونکہ اس زمانہ نہ ٹی وی کا تھا، نہ ریڈیو کا تھا، نہ موبائل کا تھا، نہ سب چیزیں تھیں آج سہولت ہیں، تو صرف کتابیں ہی ایک میڈیم تھی آپ کی تفریح کا بھی اور دیگر چیزوں کا بھی. تو بہرحال میں نے بس ان سب چیزوں سے، وہاں سے میری ابتدا ہوتی چلی گئی. اور میرا جو سب سے پہلا جو ایک طرح سے ایک قطع ہوا جس نے ایک دم کھلبلی مچا دی مزاحیہ، میں نے وہ قطع کچھ اس طرح سے تھا کہ میں ایک دفعہ عید پر
جوتے خریدنے کے لیے گئے تو وہ جو جوتا مجھے پسند آیا وہ ذرا تھوڑا مہنگا تھا. جی. تو یار یہ تو جوتے تو بہت مہنگے ہو گئے بھائی, مطلب اچانک کچھ ریٹ ویٹ کچھ بڑھ گئے تھے. جی. تو میرا پہلا قطع جو مزاحیہ قطع تھا جس نے واقعی طور پر مجھے ایک شناخت دلائی, جو کتاب میرے استاد کے رنگ میں ہے, دلاور صاحب کے, کہ عرض کیا کہ ریٹ اتنے بڑھے ہیں جوتوں کے, ریٹ اتنے بڑے ہیں جوتوں کے, ریٹ اتنے بڑھے ہیں جوتوں کے, کیسے جوتے خرید کر لاؤں, کیسے جوتے خرید کر لاؤں, اب تو جوتوں کے واسطے عاصم سوچتا ہوں نماز پڑھاؤں. یہ واقعی ان کے رنگ میں بہت ہی بہترین. تو یہ قطع جب ہوا میرا تو اس نے واقعی طور پر ایک سینسیشن مچا دیا, اور میں بہترین پہلو نکالا اس میں. بس یہ اللہ کی رحمت ہے. اور میں اس سلسلے کے میں باقی طور پر یہ بات اپنے لیے خوش آئند مانتا ہوں کہ دلاور صاحب کے جو سلسلے کے لوگ ہیں ان کے مطلب میرے خیال سے آن ریکارڈ تو صرف 2 ہی شاگرد ہیں. ایک تو خالد عرفان صاحب امریکہ میں, اور دوسرا میں. بالکل یہ آپ کی خصوصیت ہے. اور میں یہ پوچھنا بھی والا تھا کہ دلاور صاحب کے آپ شاگرد ہیں, اور دلاور صاحب واقعی ایک آئیڈیل کہیں انہیں. جی صرف بڑا نام کہنا کافی نہیں ہوگا, بلکہ ایک آئیڈیل اور ایک رجحان ساز بھی کہہ سکتے ہیں مزاحیہ شاعری کے لیے. تو ان کے آپ شاگرد ہیں بلا شک, اور میرے لیے امتیاز اور امتیاز کی واقعی امتیاز کی بات ہے. اور مجھے میری خوش بختی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن وہ پاکستان میں جیسا کہ وہ رہتے تھے تو اس طریقہ آپ کی شاگردی اور استادی کا جو وہ اصل میں ہوا تھا, اور وہ تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ بھائی دیکھیے, اصل میں تو دلاور صاحب بڑے عجیب آدمی تھے. جی. میں بے تکلفی سے اپنے استاد کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ مطلب ایک تو دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر, مطلب صرف اور صرف شاعر اور کچھ نہیں, دوسرا کام انہیں نہیں آتا. ان کا ایک میں آپ کو بہت مختصر اس کی یعنی ان کے بڑے پن کی اور ان کے صرف شاعر ہونے کی اور ایک ایسا شریف النفس انسان ہونے کا ایک بہت چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جی. ایک بار خالد عرفان صاحب جو میرے مطلب استاد بھائی ہیں, جی, تو ان کے ساتھ وہ دبئی مشاعرہ میں گئے. وہ خالد صاحب کو ساتھ لے جایا کرتے تھے. خالد مطلب دیکھیے, دنیا میں اگر کوئی دلاور صاحب کے سب سے نزدیک رہا, میں کہتا ہوں کہ ان کی بیوی بھی شاید ان کے اتنے نزدیک نہ ہوں جتنے خالد بھائی تھے. ان کے بارے میں اگر کسی کو کچھ کرنا ہے نا, صرف خالد عرفان اونلی سورس ہیں. سب سے زیادہ خالد بھائی نے ان کے ساتھ وقت گزارا, سن 70 سے لے کر سن 98 تک, جب تک حیات رہے. پھر خالد بھائی امریکہ چلے گئے تھے. تو خالد بھائی کے ساتھ وہ وہاں پر اس میں گئے دبئی کسی مشاعرے میں. تو جس وقت یہاں سے جا رہے ہوں گے ہندوستان سے پاکستان سے, تو ان کی بیٹی نے دلاور صاحب کی کہا کہ میرے لیے گھڑی لے کے آئیے گا دبئی سے. تو مشاعرہ ختم ہونے کے بعد وہاں دبئی میں خالد بھائی کو کہتے ہیں چلو خالد اس کے لیے نگار کے لیے گھڑی لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے اتنا بڑا آدمی, اسے دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں ہے. تو وہاں جا کر دکاندار کے سامنے جو مشاعرے سے پیسے ملے تھے وہ سارے نکال کے جیب سے وہاں ٹیبل پہ رکھ دیے. بھائی اس میں جو گھڑی آ جائے سب سے اچھی وہ دے دو. اتنے سیدھے آدمی, کچھ نہیں پتا تھا دین دنیا کا, لیکن شاعری آپ کے سامنے. ان کے بارے میں تو وہ ہمارے نصاب میں شامل ہے, ہم انہیں پڑھ رہے ہیں. میں بھی اردو کا طالب علم ہوں تو ہمارے نصاب کا حصہ ہے, اور اس میں آپ کیونکہ شاگرد ہیں تو میری مطلب کہہ سکتے ہیں کیوریوسٹی یا تجسس کہہ سکتے ہیں وہ بڑھ رہا ہے, کیونکہ آپ کا خط و کتابت کا سلسلہ ان کے ساتھ رہا, آپ کی شاعری کے مشورے کے تعلق, کیونکہ آپ شاگرد ہیں ان کے. تو اور ایک یہ پہلو ہے خط و کتابت کا کہ انسان جس طریقے سے خط میں کھل کر آتا ہے اس طریقے سے اور چیزوں میں نہیں آتا ہے. وہ رنگ ایک الگ ہوتا ہے. تو وہ تجربہ آپ کے ساتھ ہے. تو کوئی ایسی دلچسپ بات دلاور صاحب کے بارے میں جو لوگ عام طور پر نہیں جانتے؟ خط کے سلسلے سے ہے جو. اب ایک بار ایسا ہوا, میں نے خط لکھا, وہ خط کا جواب کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ تو چونکہ بڑے عجیب مزاج کے آدمی تھے, خط کا جواب عموماً کبھی کبھی خالد بھائی بھی لکھ دیتے تھے کیونکہ وہی ان کے ساتھ زیادہ رہتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ میرے پاس ایک جب خط آیا بہت دن بعد, جبکہ مطلب میں ایک بار, اچھا مجھے ایک یہ بھی نیاز حاصل ہے کہ میں نے سن 89 میں ان کو دیکھا.
اچھا. ہاں علی گڑھ کے مشاعرے میں تھے وہ سن 89 میں. تو میں ان سے تب میری ملاقات کا، یہاں سے ہم اسکول میں پڑھتے تھے تب پتہ چلا تھا کہ وہاں مشاعرہ ہے عالمی مشاعرہ، تو وہ ملنے کے لیے، تب تو اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. لیکن وہ خط کا واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، میں آپ کو بات بتا دوں. وہ کیونکہ انہیں کچھ نہیں پتہ تھا، تو اب وہ وہاں سے خط آیا کافی دن بعد. میں نا امید، چونکہ ہندوستان پاکستان کے مسائل ہمیشہ سے ایک جیسے رہے، کبھی خط ہو گیا. میری غزل جو انہوں نے، میں نے کچھ غزل کچھ قطعات میں نے بھیجے، تو اس میں خط میں جو ہے ان کا میرے پاس کچھ تحریریں موجود بھی ہیں. تو اب آپ دیکھیے کیا خط میں لکھتے ہیں مجھے، یعنی 6 مہینے میں میرا خط پہنچا ہوگا وہاں، اور 6 مہینے بعد انہوں نے سال بھر کے، میاں تم اتنی جلدی جلدی خط لکھتے رہتے ہو. اس کا آپ کیسے مطلب جو ہے یہ اس چیز کو کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ تھوڑی رعایت رکھا کریں. یعنی 1 سال کا خط کا جواب اس طرح سے اس کا جواب انہوں نے دیا. تو یہ انہی سے توقع کی جا سکتی تھی، بات عام آدمی نہیں کہہ سکتا. بالکل سر. کچھ آخر میں سر بس یہ کہ کچھ مزاحیہ کلام بھی آپ کا سر سننا چاہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے سر. ایک قطعہ تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو بھائی. میرے سلسلے کا قطعہ ہے. عرض کیا ہے کہ اس بات میں مزاح ذرا بھی نہیں جناب، اس بات میں مزاح ذرا بھی نہیں جناب، بھائی ہیں ہم ہر ایک ظرافت نگار کے. بھائی ہیں ہم ہر ایک ظرافت نگار کے، ہم اکبر اینڈ سنز ہیں، اور اس کے بعد میں شاگرد ہیں جناب دلاور فگار کے. کیا کہنے واقعی، یہ تو حقیقت ہے. شاگرد ہیں جناب دلاور فگار کے. اور کچھ قطعات اور سن لیجئے صاحب. زندگی شاد کام ہو جائے، اس کا دنیا میں نام ہو جائے، بات سن لے جو ہنس کے بیوی کی، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے. بات سن لے جو ہنس کے بیوی کی، اس پہ دوزخ حرام ہو جائے. اور صاحب یہ بھی سن لیجئے. اتنا مت مغرور ہو تو خود پہ دیکھ، شام اتنا صبح کو سمجھا گئی، شام اتنا صبح کو سمجھا گئی، بچ سکا ہے موت کے پنجے سے کون، کیسے کیسے مرغ بلی کھا گئی، کیسے کیسے مرغ بلی کھا گئی. اور قطع کہ کسی سے دل لگانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، نظر کی چوٹ کھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور تیرے کوچے میں ہی 2-4 پڑ جاتے تو اچھا تھا، میرے محبوب تھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا کہنے سر، میرے محبوب تھانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور یہ قطع کہ نالے کہیں بلبل کے سنائی نہیں دیتے، عاشق بھی شب غم میں دہائی نہیں دیتے. اب میر نہیں ہے تو گلی سونی پڑی ہے، عطار کے لونڈے بھی دکھائی نہیں دیتے. کیا بات، اب میر نہیں ہے کیا مضمون ہے تو گلی سونی پڑی ہے، عطار کے لونڈے بھی دکھائی نہیں دیتے. اور یہ آخری قطع کہ ہاتھ میں کیوں لگایا انجیکشن، درد تو میرے دل کے اندر ہے، ناک میں تو نے ڈال دی نلکی، ڈاکٹر ہے کہ تو پلمبر ہے. کیا کہنے سر، ناک میں تو نے ڈال دی نلکی، ڈاکٹر ہے کہ تو پلمبر. یا بہترین سر، دونوں رنگ آپ کے ہیں کمال کے ہیں سر. آخر میں سر بس آپ کے شکریہ کے ساتھ ایک گزارش یہ ہے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں، خواہ وہ مزاح میں لکھ رہے ہوں یا سنجیدہ لکھ رہے ہوں، ان کے لیے آپ کا مشورہ ہے، آپ کا نظریہ، آپ اپنے طور پر کوئی. بھائی میرا دونوں طرح کے لکھنے والوں کے لیے ایک تو یہ ایک پیغام عام یہی ہے کہ بھائی مطالعہ جس قدر کیا جائے وہ کریں، اور مطالعہ میں بھی سب سے زیادہ کوشش کریں زبان کی صحت کی. چونکہ زبان کی صحت، اردو زبان کی صحت کو اگر کوئی سنبھال سکتا ہے تو صرف شاعر ہے. اور شاعر اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ زبان، جس قدر کوششیں زبان کو دفنانے کی ہیں، یہ ہم لوگ بھی پھر وہی کریں گے جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ شعراء ہمارے اس پر دھیان دیں، ادیب ہمارے زبان پر دھیان دیں، املا پر دھیان دیں، تلفظ پر دھیان دیں. چونکہ جب یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو زبان دوسرا رخ اختیار کر لے گی، پھر یہ دوسروں کا منشا بھی ہے. بالکل، بہت اہم بات کہی سر آپ نے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام.